آگے چلتے ہیں. آج کی تکبیرات میں سے اللہ کی حمد و ثنا کی چیزوں میں کیا ہے؟ سبحانہ، مانگیے. سبحانہ ذی الجبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمتی والعظمتی. سبحان کیا ہے؟ غلبہ، بادشاہی، کبر، غلبہ، بادشاہی، کبر اور عظمت کا مالک رب پاک ہے. رکوع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے. آپ کو میں آج ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی دے سکتی ہوں. 4-6 لفظ ہیں، ابھی آپ یاد کریں، کچھ کل آ کر یاد کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گی. آپ اپنے دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت محسوس کریں گے، جیسے پہاڑ کا تصور آتا ہے نا ذہن میں، تو وہ بہت بڑی، بہت مضبوط چیز ہوتی ہے. اٹس اوکے، بہت مضبوط چیز ہوتی ہے. جب پہاڑ ٹوٹتا ہے نا تو اس میں سے پانی نکلتا ہے یا لاوا نکلتا ہے. میں اپنے پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ دعا جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں نا، آپ نے اگر رکوع میں شروع کر دی اور اپنی بالکل وہی بوئنگ ڈاؤن رکوع والی کیفیت میں جا کر اس دعا کو مانگ کر دیکھیں، آپ کو اپنے اندر ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ محسوس ہوگی. ترجمہ کے سبحان. اچھا، یہ نہیں کہا یسبح، یہ نہیں کہا سبح، فعل نہیں ہے. سبحان، غلبہ. آپ دیکھیں کسی چیز کے لیے ایک لفظ آپ سنیں گے مصدر، جس کے اندر سے اور بڑی چیزیں نکلتی ہیں. کبھی آپ کسی چیز کو دیکھیں کہ ایک سورس ہوتا ہے اور اس کے اندر سے کوئی چیز پھوٹتی ہے. یہاں لفظ سبحان کے اندر وہ ایگزیجریشن ہے جو اس میں نہیں ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات یا یسبح یا اسبح یا نسبح یا تسبح. یعنی اس کے اندر بس لفظوں کے اوپر تھوڑا سا غور کرنے کو دل چاہتا ہے کہ بندہ کیا کہتا ہے؟ سبحان، پاک ہے تو. ذل جبروت، جبروت کا لفظ اردو میں سنا ہوا ہے؟ جبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام کیا ہے؟ الجبار. جبروت ایسے جیسے غلبہ، قہر. پھر ملکوت، بڑائی، ملک سے آسمانوں پہ فرشتے، ملک بادشاہ، مالک الملک اللہ. یعنی یہاں کوئی بھی لفظ آپ اس پوری دعا میں دیکھیں گے کوئی فعل نہیں ہے، ورب نہیں ہے. سبحان ذل جبروت والملکوت والکبریا. اس سمے ایک ہوتا ہے بڑا ہونا، اکبر، ایک ہوتا ہے کبیر. یہ اصول جو بھی بول رہی ہے نا، یہ آج کی آیت کی تفسیر میں بھی آنا ہے کسی اور سینس میں. یعنی آپ اردو میں ایک لفظ سنتے ہیں اکبر، کبرا، اور کیا لفظ اردو میں اس سے ملتا آتا ہے؟ جی بولیے. کبیر، اکبر، کبرا، مکبر، مکبر، ہے نا. یہاں لفظ الکبریا ہے. قرآن کی ایک سورت کے بالکل اینڈ پہ بھی آیتیں آتی ہیں، غالباً سورۃ شورا، یہ وہ یا اس سے اگلی پچھلی سورت کا اینڈ ہے. بالکل بڑائی، کبر سے. اصل بات پتہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو اس کا حق نہیں دیا. آپ جس ملک میں بھی بیٹھے ہیں نا، وہاں کے قانون کا میں اتنا فکر ہے کہ ایک سیٹ بیلٹ باندھے بغیر سفر کرنا جرم سمجھتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہماری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن یا تو وہ فائن کا ڈر یا رولز کو اوبے کرنا. کہتے نہیں جس ملک میں رہتے ان کے رولز کو اوبے کرو. بس یہی اللہ ادھر فرما رہا ہے کہ میں کبریائی والا ہوں. والعظمت، والعظمت ادھر ہے اور جگہ والعظمت بھی آتا ہے. اور بڑائی، عظمت، عظیم، بس کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں نیچے تو ریفرنس ہے نا، نسائی روایت ہے اور رکوع میں پڑھا صرف سبحان ذل جبروت والملکوت والکبریا والعظمہ. یہ چند لفظ بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بڑی ہے.
جتنا ہم اس کو سوچتے ہیں. چوتھا دن ہو گیا آج ہمارا اس بات پہ بات کرتے کرتے کہ دلوں میں اللہ کی بڑائی کو پیدا کرنا ہے. جتنا زیادہ ہم اپنے رب کے تصور کو اپنے ذہنوں کے اندر بڑے سے بڑا کرتے جائیں گے، اتنا زیادہ اللہ کی رحمتیں ہمارے سامنے ہوں گی. آپ بالکل ان چند لفظوں کو دہرائیے، ساتھ ہی آپ سبھی، تاکہ 3 دفعہ پڑھیے. آپ کی آواز سے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ ایک بہت بڑی ہستی کا تذکرہ کریں. شروع کیجیے.